ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ مجھے حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی قوم کے مشرکین سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، اور مجھے میرے رب عز و جل نے یہ حکم دیا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور گردن رکھوں اور عبادت گزاروں اور مخلص لوگوں میں سب سے مقدم اور سبقت لے جانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اخلاص کا حکم دیا جو دل کا عمل ہے، پھر اطاعت یعنی اعمال جوارح کا حکم دیا، اور چونکہ شرعی احکام رسول سے حاصل ہوتے ہیں، وہی ان احکام کو پہنچانے والے ہیں، تو وہ ان کے شروع کرنے میں سب سے مقدم اور اول ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دے کر لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ دوسروں پر اس کی پابندی انتہائی ضروری ہے، اور دوسروں کی ترغیب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ بالفرض اگر مجھ سے نافرمانی ہو جائے تو مجھے اپنے رب سے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ قل، تم فرماؤ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار قریش نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ اپنی قوم کے سرداروں اور اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھتے جو لات و عزا کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان مشرکین سے فرما دیں اگر بالفرض مجھ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے تو مجھے اپنے رب عز و جل سے ایک بڑے دن یعنی قیامت کے عذاب کا ڈر ہے۔ مراد یہ ہے کہ میں خدا کے عذاب سے بچنے کی کوشش کروں یا آباء و اجداد کی مخالفت سے بچوں، وہ آباء و اجداد جو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی۔ ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں خالص اس کا بندہ ہو کر۔ فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تو تم اس کے سوا جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو کر لو۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ۔ اے نبی تم فرماؤ بلا شبہ نقصان اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا۔ الا ذلک هو الخسران المبین، سن لو یہی کھلا نقصان ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی قوم کے مشرکین سے فرما دیں کہ میں کسی اور کی عبادت نہیں کرتا بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو کر صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں، اور اے کفار تم اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ جب مشرکین نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے اپنے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کر کے نقصان اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں بے شک حقیقت میں نقصان اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا، کہ خود گمراہی اختیار کر کے اور گھر والوں کو گمراہی میں مبتلا کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق ہو گئے اور جنت کی اعلیٰ نعمتوں سے محروم ہو گئے جو ایمان لانے پر انہیں ملتی۔ سن لو یہی کھلا نقصان ہے۔ یاد رہے کہ یہ جو فرمایا گیا تم اللہ کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو، اس میں شرک کی اجازت نہیں بلکہ انتہائی غضب کا اظہار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔